بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز کے معزز ترین امانت دار، امانتوں کے امین بینکرز، السلام علیکم۔ آج کی یہ محفل، آج کا یہ پروگرام، میں تو اس کو احتجاج کہوں گا۔ یہ احتجاجی پروگرام اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ بینکنگ انڈسٹری میں پینشن کے قوانین جو انتہائی ظالمانہ ہیں، اور پینشن کے قوانین کی وساطت سے بینکنگ انڈسٹری میں بہت سارے لوگوں کو بے تحاشا نقصان دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کی یہ میٹنگ کال کی گئی ہے، اور ہمارے معزز ترین ایڈوکیٹ جناب شیخ احسن الدین صاحب تشریف لائے ہیں، وقار عظیم صاحب تشریف لائے ہیں، ہمارے سینئر بینکر تمام تر یہاں موجود ہیں۔ اس کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، اور تلاوت کے لیے میں ملک سعید صاحب سے گزارش کروں گا وہ صحیفہ انقلاب قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ جی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس بے پناہ میں اپنے چند الفاظ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ میری دنیا کو بنانے کے لیے آپ آئے، اور میرے ہر دکھ کو مٹانے کے لیے آپ آئے۔ وہ نہ آتے تو دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، نور حق نور خدا کو لے کے ہی تو آپ آئے۔ خوب معلوم ہے ٹھکانہ ہے میرا نار جہنم، آقا مجھ کو ان گڑھوں سے بچانے کے لیے آپ آئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء ہم تو دنیا کی حوث میں ہی تڑپتے رہتے، منزل حق دکھانے کے لیے آپ آئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اور اللہ۔ میرے سونے، میرے لجپال، میرے آقا، میرے مولا، میری یادوں کو سجانے کے لیے آپ آئے۔ ماشاء اللہ۔ اور حرف اللہ کا پتہ ہم کو ملا آپ سے ہے، ذکر اللہ ذکر توحید بچانے کے لیے آپ آئے۔ اور میں تو مر کر بھی زندہ ہی رہوں گا طاہر، مجھ کو ہر وقت بچانے کے لیے آپ آئے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ بینکنگ انڈسٹری آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں، میں اسپیشل اپنے بڑے صغیر میں کہوں گا کہ لوگ اپنی جمع پونجی اکٹھی کرتے ہیں اور اپنے سگوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے۔ ہم اجنبی لوگ بینکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ساری زندگی کی جمع پونجی ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں اور سنگل ایک سلپ لے کے جاتے ہیں۔ یہ بینکنگ انڈسٹری کا کمال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ سنت مبارکہ جو آپ نے امانتوں کے حوالے سے متعارف کروائی تھی اپنی اعلان نبوت سے پہلے، اس کا اس وقت ایک حصہ بینکنگ انڈسٹری کا امانتوں کے امین ہیں اور امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم ہیں بینکر قوم کے بینکر، ہم بینکر قوم کے چوکیدار۔ پینشن کے متعلق یہ ساری آپ گفتگو ہے، تو پینشن پر میں گزارش کروں گا ملک سعید صاحب سے، وہ اپنا اظہار خیال کریں گے۔ یہ پینشن کا کیا معاملہ ہے اور اس میں کون کون سی زیادتیاں ہو رہی ہیں بینکر کے ساتھ۔ ملک سعید صاحب حبیب بینک سے ایگزیکٹو ریٹائرڈ ہیں، بعد میں بھی بینک الحبیب میں سروس کی ہے، ماشاءاللہ بینکنگ انڈسٹری کے بہت اچھا تجربہ رکھتے ہیں، خوب تجربہ رکھتے ہیں۔ تو ملک سعید صاحب آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت حال میں میرے جو ساتھی تشریف فرما ہیں، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو 70s میں جنہوں نے بینک جوائن کیا۔ اس وقت حبیب بینک گورنمنٹ کا بینک تھا، اور ہمارا ایک بیسک ایگریمنٹ جو بینک کے ساتھ ہوا، سروس ایگریمنٹ، وہ یہی ہوا کہ ہم نے ایز گورنمنٹ آفیسر جوائن کیا۔ ہماری انکریمنٹس گورنمنٹ آفیسر کے مطابق رہتی تھیں، جو سال میں بجٹ کے موقع پر انکریز ہوتی تھی وہ بھی اسی طرح ہوتی تھی۔ الغرض ہم بالکل گورنمنٹ آفیسرز کی طرح ٹریٹ کیے جاتے تھے۔
جب 97 آیا تو اس وقت بینک نے ایک زیادتی کی کہ لوگوں کو گولڈن ہینڈ شیک کے نام پہ ریٹائر کر دیا گیا، سب باغ دکھائے گئے۔ پھر اس کے بعد 2001 میں لوگوں کو زبردستی پھر ریٹائر کیا گیا، 2005 میں پھر VSS دیا گیا، مختلف کیٹیگریز میں لوگوں کو ریٹائر کرتے گئے، اور جو لوگ 60 سال پہ ریٹائر ہوئے ان کے ساتھ بھی اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی تمام جو کیٹیگریز جن کا میں نے ذکر کیا سب کے ساتھ زیادتی کیا کی کہ کچھ کو پینشن دی نہیں، اور کچھ کو دی تو وہ 2004 میں جب بینک پرائیویٹ ہوا تو اس وقت جو بیسک تھی اس کا 30% پینشن دے دی۔ بیسک کانٹریکٹ کیا تھا، ہمارا ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہماری جو رننگ بیسک ہوگی اس کا 70% ہمیں پینشن ملے گی۔ مزید برآں جس طرح گورنمنٹ کے لوگوں کی، گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں ان کی پینشن ہر سال جیسے بڑھتی ہے بجٹ میں، وہ انکریز بھی ہمیں نہیں دی گئی، یعنی کئی قسم کی ہمارے ساتھ جاتی ہوئی۔ نمبر 1 کیا جاتی ہوئی کہ ہمیں رننگ بیسس پہ 70% پینشن نہیں دی گئی۔ نمبر 2 کیا ہوا کہ اس پہ ہمیں انکریز نہیں دی جا رہی پینشن کی۔ اس کے علاوہ بھی جاتیوں کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جس کا احاطہ یہاں تھوڑے سے وقت میں کرنا مشکل ہے۔ میری بینک کی انتظامیہ سے یہ اپیل ہے، گزارش ہے، اور میری صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، ہمارے جو اس وقت کمانڈر ان چیف ہیں ہمارے عاصم منیر صاحب، ان سے بھی میری اپیل ہے۔ پھر ہمارے جو یحییٰ فریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان ہیں، ان سے میری اپیل ہے کہ مہربانی کریں ہمارے ساتھ جو کی گئی زیادتی ہے اس کو ختم کرائیں اور ہمارے یہ مطالبات تسلیم کریں جو ہمارے بیسک رائٹس ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ اس وقت قسم پرسی کی حالت میں ہمارے وہ لوگ ہیں جو 2-2 لاکھ تنخواہ لیتے، اب ان کی پینشن کسی کی 10,000 ہے، کسی 15,000 ہے، کسی 20,000 ہے۔ ظلم کی انتہا ہے، اور لوگوں سے بینک نے بہانے سے اپنی پینشن بکوا بھی دی ہیں کہ پینشن بیچ دو۔ لوگ کئی بیچارے مجبور ہو کے پینشن انہوں نے بیچ بھی دی، اب کسی کو 1 روپے بھی پینشن نہیں ملی۔ ہمارے خاندانوں میں کچھ بیوہ ہوتے ہیں جن کو 2,000 3,000 پینشن مل رہی ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو میری تمام سے ریکویسٹ ہے، ہمارے یہاں معزز مہمان شیخ حسن صاحب آئے ہوئے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ یہ اپنے فورم پہ ہمارے مسئلے کو اٹھائیں اور ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمیں سپورٹ دیں تاکہ ہمارے ساتھ جو کی گئی زیادتی ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ اور ہم اس وقت دیکھیں تمام لوگ جو بیٹھے ہیں 70s 80s کے لگ بھگ ہماری ایجز ہیں، ہم نے کتنا اور زندہ رہنا ہے؟ تو اس قسم پرسی کی حالت میں مر جائیں گے ہم۔ تو میرے بڑی دردمندانہ اپیل ہے آپ تمام جو حضرات بیٹھے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس تحریک کو ہم بڑھائیں، اس کو شہر پھیلائیں، اس کو پورے ملک میں پھیلائیں تاکہ بینک کی انتظامیہ مجبور ہو جائے ہمیں اپنا رائٹ دینے پہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پاکستان میں تمام تر بینک اپنے اربوں خربوں روپے کے پرافٹ ایویں شو نہیں کرتے، بلکہ اس کے پیچھے ہمارے معزز ترین بینکرز کی شبانہ روز محنت ہوتی ہے۔ پہلے پچھلی محنت کا حساب کر، شیخ حسن صاحب، پہلے پچھلی محنت کا حساب کر، پھر نئے کام پہ بات کر۔ حق ہمارے چھین کر، سکھ ہمارے لوٹ کر، کہتے ہو آئین ہے یہ قانون ہے، تیرا خود ساختہ مسودہ ظلم ہے یہ۔ اپنے قانون پر، اپنے انصاف پر سرے محفل ہم سے بات کر، پہلے پچھلی محنت کا حساب کر، پھر نئے کام پہ بات کر۔ میں دعوت خطاب دینے والا ہوں ہمارے ارتک کی ایک شان، ہمارے قوانین اور وکلاء کی ایک شان جناب شیخ احسن الدین صاحب کو۔ اب یقیناً اس پر قانون کے مطابق رہنمائی فرمائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے الفاظ کو گورنمنٹ اور بینک کے مالکان ہوش کے ناخن دیں اور ذمہ داری کے ساتھ ان کے الفاظ کو سنیں۔ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ شیخ احسن الدین صاحب۔ السلام علیکم۔
12:15 चाय लगा दें आप। جی ٹھیک ہے سر، یہ آپ ہی کی تیاری کر رہے ہیں۔ مہربانی 12:15 لگا دیں تاکہ ہم آپ کو جو ٹائم دی ہوا ہے نا۔ بس بیسک جو قانون ہے یا جو بیسک آئین کی دفعات ہیں ان کے مطابق جب آپ کسی محکمے میں بھرتی ہوتے ہیں تو جو بنیادی شرائط